السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اردو۔ خدمت اردو کی جو کرتے ہیں خلوص دل سے، حوصلہ ایسے ہی لوگوں کا بڑھایا جائے، اب چراغ اردو کا گھر گھر میں جلایا جائے۔ آئیے ناظرین، اے بی نیوز اردو کے پیشکش کا مطمع نظر بھی خود یہی ہے کہ اردو کا چراغ گھر گھر جلایا جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک قومیں اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی ہوں گی اس وقت تک وہ باقی بھی رہیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنی جڑوں سے جڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جڑوں سے جڑ سکے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اے بی نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اظہار حسین اظہار۔ آج کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ طبی افسر ڈاکٹر کے وینکٹ رمنا کا اربن ہیلتھ سینٹر کا اچانک دورہ۔ شہریار کریم نگر کے کاروباری افراد کے لیے خوشخبری۔ ورنگل اور محبوب آباد میں شیر کی موجودگی سے سنسنی۔ 6000 روپے کی خلیل رقم رشوت میں لیتے ہوئے ڈپٹی تحصیلدار گرفتار۔ پیداپلی کلکٹریٹ کے روبرو گرام پنچایت ملازمین کا دھرنا۔ ضلع کریم نگر طبی اور صحت کے افسر ڈاکٹر کے وینکٹ رمنا نے یو پی ایچ سی بھٹی راجارام کالونی کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے واضح ہدایت دی کہ وہ او پی ڈی خدمات بلا تعطل فراہم کی جائیں اور شہری صحت کے مراکز اربن ہیلتھ سینٹرز کے اطراف و اکناف صفائی کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے۔ طبی عملے کو وقت کی پابندی اور بہتر خدمات فراہم کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ ڈاکٹر وینکٹ رمنا نے تاکید کی کہ حاملہ خواتین کا مکمل اندراج اور ویکسینیشن کا عمل 100% مکمل کیا جائے۔ آئی ایل آر اور ویکسینیشن وائلز کے کولڈ چین درجہ حرارت کی باقاعدہ جانچ کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے نارمل ڈیلیوری کی تعداد میں اضافہ کرنے اور ریکارڈز کی مکمل جانچ کی اہمیت پر زور دیا۔ علاوہ ازیں او پی ڈی خدمات، خون کے ٹیسٹ اور فارمیسی کی سہولیات کی دستیابی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ حاملہ اور زچہ خواتین اے این سی اور پی این سی کے لیے نارمل ڈیلیوری اور صحت کے معائنے کی اہمیت کے حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ میں رات 12 بجے تک کاروباری مراکز کھلے رکھنے کا مطالبہ۔ ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی کی تلنگانہ ڈی جی پی سے اپیل۔ کریم نگر ایم آئی ایم قائدین کی شکایت پر فوری رد عمل حیدرآباد کی طرح دیگر اضلاع میں یکساں قانون نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ کاروباری اوقات کے لیے تمام اضلاع میں ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر کے تاجروں نے ایم آئی ایم قائدین کو شکایت کی کہ رات 10:30 بجے کے بعد پولیس زبردستی دکانیں بند کروا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کو ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی کے روبرو پیش کیا گیا۔ ایم آئی ایم کریم نگر کے صدر سید غلام احمد حسین کی قیادت میں وفد نے حیدرآباد میں ایم آئی ایم قومی دفتر دارالسلام میں اسد الدین اویسی سے ملاقات کی، جس پر اسد الدین اویسی نے تلنگانہ ڈی جی پی سے فون پر بات کی اور تلنگانہ بھر میں کاروباری اوقات کے لیے یکساں قانون نافذ کرنے کی اپیل کی۔ ڈی جی پی نے یقین دلایا کہ وہ تمام اضلاع کے پولیس افسران سے مشورہ کریں گے اور اس مسئلے کو حل بھی کریں گے۔ اس موقع پر کریم نگر کے محمد ارمان خان کو کراٹے، تائکو انڈو اور کنگفو کے قومی مقابلوں میں سونے کا تمغہ جیتنے پر مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر وفد میں ایم آئی ایم کریم نگر کے صدر سید غلام احمد حسین، جنرل سیکرٹری سید برکت علی اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ کریم نگر ضلع میں بدعنوانی کا ایک اور واقعہ سامنے آیا، جہاں شنکراپٹنم کے ڈپٹی تحصیلدار ملیشم 6000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اے سی پی حکام نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے دفتر سے متعدد فائلیں قبضے میں لے لی۔ تفصیلات کے مطابق شنکراپٹنم منڈل کے ایرٹ پلی گاؤں کے کسان کے نوین راؤ نے اپنی زمین کے نالا
کنورشن یا تبدیلی کے لیے درخواست دی تھی، لیکن تحصیلدار ملیشم نے درخواست پر توجہ نہ دی۔ جب نوین راؤ نے رشوت دینے کی پیشکش کی تو ملیشم نے 6,000 روپے کی رشوت طلب کی۔ اس پر نوین راؤ نے اے سی پی حکام سے رابطہ کیا، جنہوں نے کارروائی کرتے ہوئے 6,000 روپے رشوت لیتے ہوئے ڈپٹی تحصیلدار کو گرفتار کر لیا۔ اے سی پی حکام نے تحصیلدار کے دفتر میں تفتیش کی اور فائلوں کو ضبط کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گرفتاریاں بدعنوانی کے خلاف ان کی کارروائی کا حصہ ہیں۔ کسان نوین راؤ کا کہنا ہے کہ میں نے رشوت دینے سے انکار کیا تھا، تاہم آخرکار اے سی بی سے مدد لی اور یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ پیدا پلی کلکٹریٹ کے روبرو گرام پنچایت ملازمین نے دھرنا دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ملٹی پرپس نظام کو ختم کیا جائے اور کنٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ تفصیلات کے بموجب پیدا پلی ضلع میں گرام پنچایت ملازمین نے کلکٹریٹ کا گھیراؤ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ ملازمین نے شکایت کی کہ حکومت کئی برسوں سے گرام پنچایتوں میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کی فلاح و بہبود پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ملٹی پرپس نظام کو فوری ختم کیا جائے اور کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کو مستقل ملازمت فراہم کی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گرام پنچایت ملازمین کئی سالوں سے اپنی جائز مطالبات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تاہم حکومت ان کی شکایت پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ کانگریس حکومت بھی سابقہ BRS حکومت کے نہج پر چل رہی ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت جلد از جلد گرام پنچایت ملازمین کے حقوق کو تسلیم کرے اور ان کی جائز مطالبات کو پورا کرے۔ گرام پنچایت ملازمین کے قائد رویندر نے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کئی برسوں سے اپنی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، چنانچہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے جائز مانگوں کو فوری طور پر پورا کرے۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ تلنگانہ کے ورنگر اور محبوب آباد اضلاع میں شیر کی موجودگی کی اطلاعات کے بعد مقامی لوگوں میں خوف کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ حکام نے ان علاقوں کے مکینوں کو محتاط رہنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ ورنگل ضلع کے نرسم پیٹ FRO روی کرن کی قیادت میں محکمہ جنگلات کی ٹیم نے جمعہ کے روز نلا ویلی منڈل کے کونڈاپورم اور رودراگوڑم گاؤں کے کھیتوں میں شیر کے قدموں کے نشانات دیکھے۔ رودراگوڑم گاؤں کے کسان مانکیا نے صبح کے وقت اپنے مرچ کے کھیت میں اسپرے کرتے ہوئے ان نشانات کو دیکھا اور فوری طور پر محکمہ جنگلات کو اطلاع دی۔ قدموں کے نشانات کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ شیر 10 برس کا نر ہے۔ اسی دوران محکمہ جنگلات کے حکام نے اعلان کیا کہ ملگو ضلع کے تاڈوائی جنگل سے یہ شیر محبوب آباد ضلع کے کتاگوڑ منڈل کے کوناپورم جنگل میں داخل ہوا ہے۔ کوناپورم جنگل سے شیر کے اوٹائی، رامپور اور کرن گنڈی جنگل کی جانب جانے کے امکانات بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف مقامات پر CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ شیر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ حکام کا ماننا ہے کہ یہ شیر ممکنہ طور پر مناسب رہائش کی تلاش میں میدانی علاقوں یعنی رودراگوڑم کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ جنگلات نے عوام کو خبردار رہنے اور کسی بھی غیر معمولی نقل و حرکت کی فوری اطلاع دینے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ شیخ عبدالرحیم آئٹا آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے قومی صدر برائے میقات 2025 تا 2028 منتخب۔ واضح رہے کہ آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن آئٹا اساتذہ کی ملک گیر تنظیم ہے، جس کی موجودہ میقات کا اختتام 31 دسمبر 2024 کو عمل میں آئے گا۔ آئندہ میقات برائے 1 جنوری 2025 تا 31 دسمبر 2028 کے لیے قومی صدر نیشنل پریسیڈنٹ کے لیے 26 دسمبر 2024 کو آئٹا مرکز نئی دہلی میں منعقدہ الیکشن میٹ میں ملک کی 13 ریاستوں سے جملہ 97 اسٹیٹ ایڈوائزری کونسل ممبرز اور نمائندہ جماعت اسلامی ہند نے حصہ لیا۔ مختلف مراحل پر مبنی دن بھر کی سرگرمیوں پر مشتمل الیکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ حاضر ممبران نے اکثریت رائے کی بنا پر شیخ عبدالرحیم صاحب کو آئندہ میقات کے لیے صدر منتخب کیا۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہوگا کہ عبدالرحیم صاحب دوسری میقات کے لیے قومی صدر منتخب ہوئے ہیں۔
ممبران نے آپ کے نام کی تجویز پر اپنی رائے میں آپ کی مختلف صلاحیتوں کا برملا اظہار کیا اور اکثریتی رائے سے موصوف کو قومی صدر برائے میقات 2025-2028 منتخب کر لیا گیا۔ انتخابات کے آبزرور کی حیثیت سے محترم ٹی عارف علی صاحب سیکرٹری جماعت نے اپنی نگرانی میں کامیابی سے انتخابات مکمل کیے۔ آپ نے کلیدی خطبہ اور اختتامی کلمات میں تنظیم کی اہمیت اور کام کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو بھی کی۔ پروگرام کا آغاز سلیم اللہ خان صاحب امیر مقامی دہلی کی تذکیر سے ہوا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔